میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے والعصر کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، وہ زمانہ کہ جس کا لمحہ لمحہ حضرت انسان کی زندگی کم کرتا جا رہا ہے، وہ زمانہ کہ جس کے شب و روز کے ساتھ انسان کی زندگی گنی چنی ہے، کہ اس کے دن اور رات جو ہیں وہی انسان کی زندگی ہیں، اور وہ دن رات جو ہیں وہ اسے پھر ایک ایک دن کا گزرنا، ایک ایک رات کا گزرنا اس حضرت انسان کو اس ملاقات والے دن کے قریب کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس زمانے کی، ان الانسان کہ بے شک یہ حضرت انسان جو ہے لفی خسر، فرمایا یہ گھاٹے کا سودا کیے ہوئے ہے، یہ خسارے کے اندر ہے، انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ یہ میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وہ اللہ جس کی حضرت انسان تخلیق ہے، جس کا بنایا ہوا ہے یہ حضرت انسان، ایسا گھاٹے کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نیک بخت بھی ہے نا، نیک بخت بندہ، متقی، پرہیزگار، اچھا نمازی، حاجی بندہ، حضور نے فرمایا جب وہ بھی مرنے لگتا ہے نا تو اسے بھی افسوس ہوتا ہے۔ فرمایا بدبخت مرنے لگتا ہے تو اسے بھی افسوس ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور بدبخت مرے اسے افسوس ہونا چاہیے، یہ جو نیک بندہ مر رہا ہے اسے افسوس کیوں ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا تو وہ موت کا فرشتہ جب اس کی روح نکالنے لگتا ہے تو اسے جنت کے اندر اس کا مکان دکھا دیتا ہے، یہ جنت کا مکان دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن فرشتہ اسے ایک اور اونچا مکان دکھاتا ہے، اور اونچا مکان دکھا کے کہتا ہے اگر تو اور اچھی زندگی کرتا نا تو تجھے یہ مکان نہیں ملنا تھا، تجھے وہ اونچے والا مقام ملنا تھا۔ تو فرمایا پھر نیک بخت بندے کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ اے کاش کے زندگی میں وہ جو تھوڑی غفلت ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ جو ہماری غفلتیں ہو رہی ہیں یہ اصل میں اس اعلیٰ عرفہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے، جس میں اس کے محبوبوں کا پڑوس اور سنگت ہے، وہ یہ غفلت ہمیں اس سے نیچے گرا رہی ہوتی ہے، اور یقیناً یہ افسوس کا مقام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے، آقا نے فرمایا من استوى یومہ فہو مغبون، فرمایا جس بندے کے 2 دن برابر برابر گزر گئے نا وہ بھی گھاٹے میں جا رہا ہے۔ 2 دن برابر برابر گزرے وہ گھاٹے میں جا رہا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہر مومن مسلمان کا آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ کل جتنی نیکیاں کی ہیں آج نیکیاں اس سے بڑھ جانی چاہیے، کل جتنی توبہ اور استغفار کی تھی آج کی توبہ اور استغفار اس سے بڑھ جانی چاہیے، کل ہم نے جتنا درود شریف پڑھا تھا آج کا درود شریف کل کے درود شریف سے بڑھ جانا چاہیے۔ تو یقیناً جس کا ہر آنے والا دن نیکیوں، تقوی اور طہارت کے انداز سے بڑھ رہا ہے وہ تو بندہ پھر کامیابی، کامرانی، عروج کی طرف جا رہا ہے، اور جس کے 2 دن برابر برابر بھی جا رہے ہیں نا، فرمایا وہ گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، اسے اپنی زندگی کے اوپر پھر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ حضرت انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنو جنہیں دولت ایمان نصیب ہو گئی ہے۔ فرمایا جو ایمان والا ہو گیا ہے اس نے اپنے آپ کو گھاٹے سے کم از کم بچا لیا ہے، وہ گھاٹے سے نکل آیا ہے۔ اب بھائی جی بعض دفعہ ہم چیز خریدتے ہیں، چیز خریدنے کے بعد جب اسے بیچنے کی بات آتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کتنے کی بکی؟ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار گھاٹا نہیں ہوا، گھاٹے سے بچ گیا ہوں۔ وہ جو گھاٹے سے بچ گیا ہے نا، فرمایا وہ ایمان والا بندہ ہے۔ اب گھاٹے سے بچنا ہے تو پھر شروع کیا ہونا ہے؟ منافع شروع ہونا ہے، اس منافع نے پھر اوپر تک لے کے جانا ہے۔ اب یہ بندہ ہے مومن کی محنت ہے، بندہ ہے مومن کی کوشش ہے کہ وہ اپنا منافع کتنا زیادہ بڑھا لے، جتنا زیادہ خلوص پیدا کر لے اتنا زیادہ منافع بڑھ جائے گا، جتنا زیادہ تقوی طہارت کر لے گا منافع اتنا بڑھ جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنا زیادہ محنت کرے گا اتنا زیادہ منافع بندے کا بڑھ جائے گا۔ تو میاں منافع کے لیے کون کوشش نہیں کرتا؟ بعض دفعہ دوست کہتے ہیں کہ یار نفل پڑھنا ضروری تو نہیں۔ ہاں بھائی نفل پڑھنا ضروری تو نہیں ہے،
لیکن یہ یاد رکھیں کہ نفل کا معنی ہی ہے منافع۔ نفل کا کیا معنی ہے؟ کہ بھائی جی اگر باقی سب کچھ کیا اور منافع ہی چھوڑ دیا، آپ کہیں کہ ضروری تو نہیں، پر نفل منافع ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو انفال ہے یہ نفل کی جمع ہے۔ وہ جو مال غنیمت ہوتا ہے جو لڑائی کے درمیان مفت میں منافع کے طور پہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو یہ نفل منافع ہے۔ اور فرض جو ہے یہ تو ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، یہ حکم ہے، کرنا ہی کرنا ہے، ان میں سے کچھ کمی بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ساتھ منافع ہے، اضافی کام ہے۔ اور جو مزدور مزدوری کرے اس کی ڈیوٹی تھی کہ بھائی 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک کام کرنا ہے، اس نے 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک کام کیا، لیکن اس نے دیکھا کہ یار تھوڑی سی صفائی رہ گئی ہے، تھوڑی سے کام جو ہے نا یہ کچھ چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، 4 بج گئے ہیں، چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، پر اس نے اپنا جھاڑو رکھا نہیں، وہ جھاڑو دینے لگ گیا ہے، اس نے وہ سامان ادھر سے اٹھایا ہے ادھر رکھنے شروع کر دیا ہے۔ کیا خیال ہے جو مالک دیکھ رہا ہے کہ یار 4 بجے تین دی چھٹی آئی، ہن 4:45 بجے پہن، یہ ابھی تک بھی کام کر رہا ہے، کیا وہ اسے صرف مزدوری دے گا؟ تو کہے گا کہ نہیں یار اس نے اضافی کام کیا، اسے منافع بھی ملے گا۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بندہ جسے ایمان نصیب ہو گیا ہے یہ گھاٹے سے باہر نکل آیا ہے، اب چاہیے منافع، تو منافع کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کی کثرت ہے، نیک اعمال کی زیادتی ہے۔ تو گویا یہ ایمان کے ساتھ ساتھ میرے اللہ نے ہمیشہ نصاب کے طور پہ نیک اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ بندہ جو ایمان لے آیا اور اس کے ساتھ اس نے نیک اعمال بھی کیے۔ یاد رکھیے گا ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کسی بندے کا ایمان عمل کے بغیر قبول نہیں، ایمان عمل کے بغیر قبول نہیں۔ تو گویا پتہ چلا کہ ایمان کے ساتھ عمل لازم ہے، اس کی رخصت نہیں ہے، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ پڑوسیوں کے حقوق کی، نہ مسافروں کے حقوق کی، نہ گھر والوں کے حقوق کی، یہ ضروری اور لازمی ہیں۔ فرمایا جو ایمان لایا نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ہمیشہ لوگوں کو تاکید کرتا رہا حق بات کی۔ حق کیا ہے؟ اللہ کا ہونا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا، اللہ کا سچا اور رسول ہونا، یہ بات حق ہے۔ حق کیا ہے؟ قرآن کا قیامت تک کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہونا، یہ بات حق ہے۔ حق کیا ہے؟ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور غلامی کا کامیابی اور کامرانی کا معیار ہونا، یہ بات حق ہے۔ صحابہ کرام کی عزت اور توقیر کرنا، یہ کامیابی کی نجات اور حق ہے۔ ان تمام باتوں کی وہ ایک دوسرے کو تاکید کرتا رہا، اور اس تاکید کے ساتھ ساتھ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر کیونکہ ابھی دنیا میں ہے نا، اور دنیا تو آزمائشوں کا گھر ہے، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، دنیا مومن کے لیے سجن المؤمن، یہ تو ایک قید خانے کی مانند ہے۔ بھائی قید خانے میں من مانیاں تو نہیں چلتی، قید خانے میں مرضیاں نہیں چلتی، قید خانے میں رکھنے والے کی مرضی چلتی ہے۔ تو فرمایا جب تم نے دنیا میں رہنا ہے، رہنا اس کی مرضی سے ہے، تو ممکن ہے تمہیں لگے آزمائش آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، دکھ آ گیا ہے، اور فرمایا جب ایسی بات آئے بالصبر، تو پھر صبر سے کام لیتا رہے۔ تو جس نے اس انداز کے ساتھ ایمان والی زندگی گزاری، نیک اعمال کو اپنایا، حق کی تاکید کی، اور صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا، فرمایا وہ گھاٹے سے بھی نکل گیا، اور تمام تر منافع اس بندے کی گود کے اندر ڈال دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں دنیا کے خساروں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے گا پیارے بھائیوں، دنیا کا خسارہ کوئی خسارہ نہیں۔ اگر ایک سودے کے اندر سے خسارہ ہو گیا، اگلا سودا آپ کو منافع دے گا، یہ میرے اللہ کی مرضی اور حکم ہے۔ اس نے تنگی کو ہمیشہ، تنگی کے ساتھ خوشحالی کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے گھاٹے نفع منافع آتے جاتے رہتے ہیں، دعا کریں کبھی دین کا گھاٹا نہ ہو،
دینداری کے حوالہ سے کبھی گھاٹے کا سودا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد